اب ایک حدیث اور سنا رہا ہوں، مشکات شریف میں ہے، حوالے مزید دیکھنے ہوں والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل لے لینا، حدیث کا صفحہ نمبر وغیرہ سب کچھ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نام سنا؟ پوچھ رہا ہوں، ان کا اصلی نام معلوم ہے؟ عبد الرحمن، ماشاءاللہ۔ بلی کے ساتھ کھیل رہے تھے، حضور نے نام دے دیا بلی والے، تو نام وہی پڑ گیا ابو ہریرہ۔ اس سے پہلے آپ کو ان کی ایک بات اور سنا دوں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، حضور میرا جی چاہتا ہے آپ جو فرمائیں وہ مجھے یاد رہے۔ 5000 سے زیادہ حدیثیں ان سے امت کو پہنچی ہیں، 5000 سے زیادہ۔ میرا شوق ہے جو آپ فرمائیں مجھے یاد رہے، مگر مجھے بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے، نسیان، بھول جاتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا خشکی ہو گئی ہوگی، گھی کھاؤ، ملائی کھاؤ، مکھن کھاؤ، کچھ تری آئے گی، یبوست دور ہوگی، نہیں، حضور نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ مانگا نبی سے یا نہیں؟ اونچی۔ نبی نے آگے سے کیا کہا؟ کیا کرو؟ محبت سے کہیے۔ یہ شرک کے فتوے لگانے والے اسی لیے محروم رہ گئے، انہوں نے مانا نہیں، جب مانا نہیں تو مانگا نہیں، جب مانگا نہیں تو ملا بھی۔ حضور نے فرمایا چادر پھیلاؤ، حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلا دی۔ یہ ہاتھوں کو اس طرح لپ بھرنا بھی کہتے ہیں، بوک بھی کہتے ہیں پنجاب والے، لپ۔ حضور نے اس طرح جیسے کوئی چیز بھر کے ڈالتے ہیں نا، ان کی چادر میں اس طرح، نظر کچھ نہیں آ رہا، نظر اس طرح بھر بھر کے ڈالنا شروع کیا، بظاہر ہاتھوں میں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اعلی حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں۔ سامان نہیں جمع کیا حضور نے، پاس سامان جمع کر کے نہیں رکھا، لیکن کونین کے، پہلے کہہ دیا مالک کونین ہے۔ اگر سامان پاس نہیں ہے تو کنگال نہ سمجھنا، خالی نہ سمجھنا، مالک کونین ہے۔ دنیا کو پسند نہیں، اختیاری غربت ہے، اضطراری نہیں، یہ نہیں کہ کچھ ملتا نہیں۔ فرماتے میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن جائے، جب میں چلوں تو میرے ساتھ ساتھ چلے، مگر آپ نے کیا چاہا، یا اللہ ایک دن کھانے کو دے، ایک دن بھوکا رکھ۔ سن چکے آپ بار بار، سامان جمع نہیں کیا۔ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سنا آپ نے؟ اب یہاں خالی کا مطلب دو طرح ہے، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ خالی کا ایک مطلب تو جو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاتھ بظاہر خالی ہے، کچھ اس میں بھرا ہوا نہیں، ایک تو یہ ہو گیا، بھری ہوئی چیز کو بھرا ہوا کہتے ہیں، بھری ہوئی نہیں ہو تو خالی۔ ایک تو یہ مطلب ہو گیا کہ بظاہر خالی ہے مگر دو جہاں کی نعمتیں ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا مگر دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی۔ دوسرا خالی کا مطلب اور بھی ہے نا اردو میں، یہ تو خالی صرف ہاتھ کی بات کر رہا ہوں میں، خالی سے مراد یہاں صرف ہوگا،
صرف یہ تو صرف ہاتھ کی بات کر رہا ہوں، پورے جسم کی بات کروں تو ہوتا ہے نا، یہ تو خالی میں تمہیں کہہ رہا ہوں، کہتے ہیں نا آپ اس معنی میں. تو یہ صرف کا معنی کہ کیا مطلب، یہ تو صرف نبی کے ہاتھوں کی بات ہے، ان کے چہرے کی بات کتنی ہے، زبان کی بات کتنی ہے. سمجھ آئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے، ان سے مروی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، مشکات میں موجود ہے. حضور نے فرمایا یہ چادر اکٹھی کر کے اپنے سینے سے لگا لو. حضور نے لب بھر بھر کے ڈالے نا، فرمایا یہ چادر اکٹھی کر کے اپنے دماغ سے تعلق ہے یاداشت کا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سینے سے لگایا تو ہوا کیا؟ صحابی کا بیان سنیں، وہ کہتے ہیں جتنی باتیں بھول چکا تھا وہ بھی یاد آ گئی، اور اس کے بعد میں کبھی بھولا ما نسیت قط، پھر میں کبھی کچھ بھولا. یہ وہ صحابی راوی ہیں، کہتے ہیں ایک بھیڑیا ایک بکریاں چرانے والے کی طرف آیا. بھیڑیا جانتے ہیں نا، ریوڑ چل رہا ہوگا، بھیڑیا آیا اور اس نے ایک بکریاں چرانے والے کے ریوڑ سے چھین لی. وہ بکریوں میں سے ایک بکری وہ لے کے جانے لگا، تو چرواہے نے اسے تلاش کیا، وہ مل گیا، تو اس چرواہے نے اپنی وہ بکری اس بھیڑیے سے واپس چھین لی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ بھیڑیا جس سے بکری چھین لی تھی، وہ ایک ٹیلے پر اپنے مخصوص انداز میں جا کر بیٹھ گیا. ٹیلا کس کو کہتے ہیں؟ جو تھوڑا سا پتھر کا بنا ہوتا ہے نا، بینچ ٹائپ کا آپ کہہ لیتے ہیں، ٹیبل ٹائپ کا، وہاں جا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنی دم اپنے دونوں پاؤں کے درمیان رکھ لی، اس کا جو انداز ہوتا ہے بیٹھنے کا، اور انسانوں کی طرح بات کر کے کہنے لگا اے چرواہے، تو نے مجھ سے ایسے رزق کے چھین لینے کا قصد کیا جو اللہ نے مجھے دیا تھا. چرواہا حیران ہو کر اس بھیڑیے کی طرف دیکھ رہا ہے کہ خدا کی قسم آج کی طرح عجیب حال میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے، انسان کی طرح کلام کر رہا ہے. اب بھیڑیے کا جواب سنو. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اس بھیڑیے نے کہا تجھے میرے بولنے پر بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ میں انسانوں کی طرح باتیں کر رہا ہوں، مجھ سے زیادہ عجیب حال اس مقدس انسان کا ہے جو کھجوروں کے علاقے میں دو پہاڑوں کے درمیان یعنی مدینہ منورہ میں تمہیں ان چیزوں کی خبریں دے رہا ہے جو ہو چکی اور جو ہونے والی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ جو آدمی تھا وہ یہودی تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات سن کر پہنچا اور آ کر اس نے ساری بات سنائی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جانور خبر دے رہا ہے کہ نبی سب کچھ جانتے، اور یہ مسلمان کہلانے والے نبی کے علم کو مانتے نہیں. تو جانور سے بھی گئے گزرے ہیں یا نہیں؟ یہودی تو بھیڑیے کی زبانی نبی کے علم کی شان سن کر آئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اور یہ قرآن حدیث پڑھ کے بھی نبی کے علم کو نہ مانے، تو ان پر افسوس ہے یا نہیں؟ سنیں، حضرت ملا علی قاری اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ حضور نے تمہیں اگلوں کی گزری ہوئی خبریں اور تمہارے بعد دنیا و آخرت میں
ہونے والی سب خبریں دی ہیں، دیتے ہیں، نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے۔ اور سنیں، یہ بیان جاری ہے ابھی، میں آپ کو ابھی تو صرف کچھ باتیں ہیں، میں نے کہا نا یہ علم غیب کا موضوع آیا ہے، اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا تاکہ اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ علامہ خازن پارہ نمبر 4 تفسیر میں ما کان اللہ لیذر المؤمنین اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی امتی فی صورہا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری تمام امت اپنی اپنی صورتوں میں پیش کی گئی۔ مجھ پر میری تمام امت، میری تمام، سمجھانا چاہ رہا ہوں اس لیے کہلواتا ہوں آپ سے، میری تمام امت کی گنتی کر سکتے آپ؟ تمام امت اپنی اپنی صورتوں میں، جس کی جو صورت ہے حضور کے سامنے پیش کی گئی۔ سن رہے ہیں آپ؟ جیسا کہ آدم علیہ السلام پر پیش کی گئی تھی، اور مجھے بتا دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ علمت من یؤمن بی ومن یکفر بی، حضور نے فرمایا مجھے بتا دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا، کفر کرے گا، بتا دیا گیا۔ فبلغ ذلک المنافقین، یہ بات پہنچی منافقوں کو، ان کو جب یہ بات پہنچی تو استہزاء لفظ ہم کہتے ہیں عربی میں، آپ اردو میں تمسخر کہہ لیں، مذاق کہہ لیں، ٹھٹا کہہ لیں، انہوں نے ہنسی اڑائی اور کہنے لگے زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم انه يعلم من يؤمن بي ومن يكفر بي ومن يكفر ممن لم يخلق بعد ونحن معه وما يعرفنا۔ یہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ یہ وہ ان لوگوں کے ایمان اور کفر کو بھی جانتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، کہ کون ایمان لائے گا کون نہیں، اور ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ہم تو ان کے، اور یہ ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ کنہوں نے کہا؟ اونچی منافقوں نے، کہ ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، وما یعرفنا، اور یہ ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے۔ فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال على المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ما بال اقوام طعنوا فی علمی لا تسألونی عن شیء فیما بینکم وبین ساعتی الا نبأتکم بہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا ان قوموں کا کیا حال ہے جو میرے علم میں طعنا کرتی ہیں اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کسی چیز کے متعلق بھی جو تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا۔ نبی پاک اعلان فرما رہے فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت انس کی روایت سے یہ الفاظ موجود ہیں، خدا کی قسم تم ہم سے کسی چیز کے متعلق نہیں پوچھو گے مگر ہم یہاں کھڑے ہی اس کی خبر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے پوچھو، سلونی، پوچھو،
سلونی. کچھ لوگوں نے سوال کر لیے. جب حضور نے بار بار کہا نا پوچھو. ایک صحابی تھے، ان کے باپ کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا نہیں ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے. انہوں نے کہا موقع اچھا ہے، نبی پاک کی منہ سے بات نکل آئے گی اور پھر لوگوں کی منہ زبانیں بند ہو جائیں گی، مجھ پر اعتراض نہیں کرے. انہوں نے عرض کی من ابی، حضور میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا سالم، تیرے باپ کا نام سالم ہے. ان کا حضور آپ نے سچ کہا. ان کا مقصد تھا لوگوں کو پتا چل جائے کہ میرے باپ کے بارے میں شک کرتے ہو، اب تو نبی کی منہ سے نکل آیا. ایک اور صحابی نے اسی طرح پوچھ لیا من ابی، میرا باپ کون ہے؟ حضور نے اس کا بھی جواب دے دیا. ایک منافق اٹھا، منافق، اس نے کہا جب یہ سوال کر رہے ہیں تو میں بھی کروں. اس نے پوچھا این مسیری، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اینا مسیری، کہاں ٹھکانا ہے؟ میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ؟ فرمایا انت فی النار، تو دوزخ میں جائے گا. حضور جب یہ سوال ہونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جلال میں تھے. کیا تھے؟ امتحان لینے لگ گئے. لوگ شروع ہو گئے، لوگ رونے لگ گئے. حضور کا جلال دیکھ کے صحابہ رونے لگ گئے. حضرت عمر فاروق اپنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھے، نبی پاک کے قدم پکڑ کے کہا ردینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. حضور ہم اس بات پر راضی کہ اللہ ہمارا رب، اسلام ہمارا دین، اور آپ ہمارے نبی اور رسول ہیں. نبی پاک کو جلال آ گیا تھا. خبریں دیں یا نہیں؟ جانتے ہیں یا نہیں؟ لا تسألونی عن شیئن کے الفاظ ہیں. کوئی شے بھی نبی کے علم سے خارج. اگر گرامر جانتے ہو تو شیئن نکرہ ہے، اور نکرہ حیز نفی میں عموم کا فائدہ دیتا ہے. جب اس کے تحت آئے یہ تو پھر عموم کا فائدہ. تو کیا مطلب؟ یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں عالم بننے کے لیے، ان میں یہ بات واضح ہے. کیا مطلب؟ کہ کوئی شے کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک میرے نبی سے چھپی ہوئی. قصیدہ بردہ شریف میں امام بوصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. کیا کہتے ہیں وہ؟ یا رسول اللہ بے شک دنیا و آخرت آپ کی بخشش سے ہے، اور لوح محفوظ اور قلم کا علم آپ کے علوم میں سے ایک علم ہے. میرے نبی کو رب نے کتنا نوازا کوئی جان سکتا نہیں. یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کو پتا نہیں. میرے نبی اللہ کی عطا سے سب کچھ جانتے. ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، یہیں روکتا ہوں. انشاءاللہ مزید بیان آئندہ. خلاصہ کیا ہے؟ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اللہ کے دینے سے نبی سب کچھ جانتے ہیں، خود سے نہیں. اور اللہ تعالی نے کب کتنا دیا
یہ دینے والا جانے لینے والا جانے، ہم ناپ سکتے انشاءاللہ۔ باقی بیان آئندہ گفتگو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔